اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر صبح نیا ہی رنگ لاتا ہے، ہر صبح کچھ نئے ہی رنگ میں آتی ہے۔ بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ فرق کرنا موت اور زندگی کے درمیان۔ آیا زندہ بھی ہیں یہ مر گئے، زندہ بھی ہوں یا نہیں؟ دنیا میں پیش آنے والے واقعات بھی روحانی واردات کا ہی حصہ ہیں، کیونکہ یہ واقعات باہوش و حواس انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور انہی واقعات کے اثرات انسان قبول کرتا ہے، کبھی عبرت کی شکل میں، کبھی کسی سبق کی شکل میں، کبھی کسی خوف کی شکل میں، تو کبھی کسی اطمینان کی شکل میں۔ باہر سے پیش آنے والے واقعات انسان کے عمل پہ، سوچ پہ، جسم پہ اور روح پہ کیفیات بن کر انسان کو کوئی نہ کوئی رد عمل دینے پہ فطری طور پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اگر کسی بھی دنیاوی یا دینی واقعے کا اثر روح پہ نہ پڑتا تو سوچ کا عمل آگے کبھی نہ چلتا۔ یہ دنیاوی اور روحانی عمل ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہیں، ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے پانی میں نمک۔ روح جو کام کرتی ہے اس کا اثر جسم قبول کرتا ہے، اور جسم جو کام کرتا ہے اس کا اثر روح قبول کرتی ہے۔ گویا یہ دونوں لازم و ملزوم ہوئے۔ خوراک جسم سے تعلق رکھتی ہے، مگر صوفی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کھانا، سیر ہو کر کھانا، پیٹ بھر کر کھانے کے اثرات روح پر اچھے نہیں پڑتے۔ کہاں ایک طرف مادی شے، ٹھوس شے، دکھنے والی شے، کھانے والی شے، اور کہاں ایک طرف ایک لطیف وجود روح۔ اسی طرح روح میں بیماری جو شرک کی، جھوٹ کی، شر کی، تو جسم اس کا اثر قبول کر کے ویسے ہی عمل کرنے لگتا ہے، سارے عملی کردار پہ اس کے اثر پڑ جاتا ہے۔ اب کرو ترک دنیا، صرف دین لے کر چلنا ہے، تو پھر تو ہم ہو گئے فرشتے، ملائکہ، جو اللہ پاک کی عبادت سے تھکتے نہیں، جو کسی حکم کی نافرمانی کرتے نہیں، تو انسان ہو گیا فرشتہ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان انسان ہی ہے، اسے انسان تخلیق کیا گیا، تخلیق کرنے والے نے چاہا وہ انسان رہے، ایک رخ نہ رہے، ایک رخ نہ رہے، کیونکہ وہ ہر طرف سے جوڑے کی شکل میں ہے۔ اس کی کائنات بھی، اس کی تخلیق بھی واحد صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسے مثال بھی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ میری مثل کوئی شے اس پوری کائنات میں نہیں، چاہے صفات ہوں چاہے ذات ہو۔ تو فرماتے ہیں رب پاک قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، پاک ہے۔ تو اب تم بتاؤ کہ کون سا انسان ہے جو کہے وہ واحد ہے، پاک ہے، ایک ہے، جبکہ کوئی بات رب پاک جیسی بندے میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، تو پہلا سوال، انسان خوشی کو کسی انسان کی شکل میں ہی کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ اس خوشی میں انسان کی ترقی، اس کی نمود نمائش، اس کا رزق، اس کا حاصل، اس کا رہن سہن، اس کا سکون، سب ہے جو بھی دنیا میں ہے۔ میں نے کچھ حاصل کیا، کچھ غم، کچھ خوشی، کیا اس حاصل ہوئی خوشی یا غم کسی انسان سے حاصل ہوئی؟ کسی انسان نے اچھا کہا تمہارا عمل اچھا بن گیا، نیک شمار ہو گیا، کسی نے برا کہا تو اعمال نامہ سیاہ ہو گیا۔ یہ جو کچھ حاصل کیا جاتا ہے دنیا میں بھاگ دوڑ کر کے، کس کو دکھانے کے لیے؟ انسان کو دکھانے کے لیے، کیونکہ جب وہ دکھتا ہے تمہاری کوئی محنت، ترقی، تو اس میں خوشی تمہیں ملتی ہے۔ خوبصورتی مکمل نہیں ہوتی اگر تعریف کی شکل میں خوشی نہ دے،
مرشد کامل نہیں ہوتا اگر مرید کی شکل میں اطاعت کی خوشی من کو تسلی نہ دے۔ یہ دنیا کے سب کاروبار تبھی چل رہے ہیں کہ یہاں کوئی کسی کا غم ہے، کوئی کسی کی خوشی، اور خوشی یا غم کوئی نہ کوئی عمل کا نتیجہ، اور یہ فطرت کا حصہ کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اثرات سے بچ نہیں سکتا۔ دنیا سے نکل کر جانا کدھر ہے؟ پیغمبر، نبی، رسول جن کا ذکر قرآن میں آیا، واضح بتایا گیا کہ ہم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، بہت سرکش ہو رہا ہے، اس کی قوم کو سمجھاؤ، ڈراؤ، میرے انعامات کا بتاؤ، میری سزاؤں کا بتاؤ۔ اسی طرح فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کافروں کی باتوں سے کڑتا ہے، مگر آپ ان میں جائیے، بشیر و نذیر بن کر ان کو خوشخبری دیجیے نیک عمل کی بدولت ملنے والی نعمتوں کے، اور ڈرائیے ان اعمال سے جو ان کو دوزخ کی سختیوں میں مبتلا نہ کر دیں۔ اب یہ پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے بندے، ایک محبوب اللہ، ایک کلیم اللہ، ان سے بڑھ کر رب کا ذکر کس نے کرنا تھا؟ ان کے عمل سے زیادہ خلوص کا حق کس انسان نے ادا کرنا تھا؟ اپنے رب کی قربت کا۔ یہ کہتے، رب پاک ہم تو ترک دنیا کرتے ہیں، ہمیں انسانوں میں نہیں جانا، دوئی ہو جائے گی، دوئی کا احساس رہے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے ولیوں نے جب اللہ پاک کی قربت پائی تو ان کو اللہ نے اپنی طرف نہیں بلا لیا، بلکہ اپنی مخلوق کی اصلاح کی خدمت میں لگا دیا کہ ان لوگوں کو بھی راہ دکھاؤ جب تک زندہ ہو، اس راستے کی طرف رہنمائی کرتے جاؤ۔ یہی عملی عبادت ہے۔ رب کے ساتھی ہیں رب کے ولی، جو اس کی مخلوق کو دوست کی طرف بلاتے ہیں۔ انسانوں میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، مگر دنیا میں دل نہیں لگاتے، صرف اپنے فرائض پورے کرتے جاتے ہیں۔ کہاں نبیوں کی پاک شان اور کہاں لوگ جاہل نافرمان، مگر دنیا میں دل نہیں لگاتے۔ وہ اللہ کے لوگ، جس قوم نے اپنے رسول کی بات مانی وہ عذاب سے بچ گئی، اور جس نے جھٹلا دیا وہ عذاب کا شکار ہوئی۔ اب عام سطح پہ موجود ہم انسان جن کو حقوق العباد کے ادا کرنے کا حکم صادر ہوا، ایک ایک رشتے کا نام لے کر وضاحت سے قرآن پاک میں بتایا گیا، سنت میں بتایا گیا، آپ کو حقوق ادا کرنے کا۔ حقوق اپنوں کے، غیروں کے، ہمسایوں کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، میاں بیوی کے کہ نبھاؤ ان کو جیسے حکم ہوا۔ تو انسان کی فطرت میں یہ وعید کر دیا گیا، دوجے انسان کی شکل میں اس کے اعمال کے نتیجے، پکڑ کی شکل میں یا نجات کی شکل میں۔ زندگی رہی، اجازت رہی، عمل رہا تو کوئی حیثیت نہیں میری۔ ہاں اگر فضل ہوا اور عنایت ہوئی اور عطا ہوئی تو شاید نہیں، یقیناً کوئی اور بات بھی ہوگی جو ہوگی، پھر بات ہوگی۔ سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔